اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے آفتاب کی روشنی کی۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تو تم سے ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہارا پروردگار نے تمہیں عن قریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں رستے سے ناواقف دیکھا تو تمہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دیجیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے فرما رہے ہیں کہ اللہ روشن دن کی قسم کھا کر بتا رہا ہے کہ جیسے دن کے بعد روشنی آتی ہے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بھی بہتر ہوں گے۔ رات کی گہرائی اس بات کی علامت ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اللہ نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہے۔ وہی کچھ دن رک جانے پر کفار نے کہا کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، اس آیت میں اس کی تردید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنے والا آخرت کا مقام، عزت، درجات دنیا کی نسبت بہت بہتر ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دے گا کہ آپ خوش اور راضی ہو جائیں گے۔ مفسرین نے کہتے ہیں یہ امت کی شفاعت سب سے بڑی عطا ہے۔ اللہ یاد دلا رہا ہے کہ آپ یتیم تھے، اس نے آپ کو سہارا دیا، پناہ دی، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کی۔ آپ دین سے ناواقف تھے، وحی سے پہلے اللہ نے آپ کو ہدایت دی، نبوت عطا کی۔ آپ مالی طور پر کمزور تھے، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ جیسے اللہ نے یتیم پر رحم کیا ویسے ہی آپ سے بھی کہا کہ یتیم کو کبھی نہ چھڑکیں، سائل کو، مانگنے والا سختی سے نہ چھڑکیں، مانگنے والے کو سختی سے نہ چھڑکیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی بیان کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ، چاہے وہ قرآن کی نعمت ہو، نبوت ہو یا علم ہو۔